بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، اس سے پہلے آپ اس کہانی کی 170 اقساط سن چکے ہیں۔ اب قسط 171 ملاحظہ فرمائیں۔ سر جان تو اب بھی جا سکتی ہے، موج یہیں کہیں نہ جانے کس روپ میں گھوم رہی ہو۔ وہ سیدھا ہو کر اندھیرے میں ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا۔ کمال ہے، میں نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کہا، میں تو سمجھا تھا کہ موت صرف میرے تعاقب میں ہے، لیکن یہاں تو تم بھی موت سے بھاگتے پھر رہے ہو۔ تم کس چکر میں اس حال کو پہنچے ہو؟ یہ پوری کائنات ہی چکر ہے سر، آپ کو معلوم ہے، سب سیارے ایک دوسرے کے گرد چکرا رہے ہیں۔ لگتا یہی ہے کہ کائنات کے سب جاندار بھی ہر وقت کسی نہ کسی چیز کے گرد چکر لگا رہے ہوتے ہیں۔ ہم سب کسی نہ کسی چکر میں ہیں۔ یہ دنیا قدرت کی بڑی عجیب تماشا گاہ ہے۔ وہ بیٹھی بیٹھی سی آواز میں تیزی سے کہتا چلا گیا۔ وہ دھیمی سی آواز میں بولا، بس اتنا سمجھ لیں کہ ہم سیٹھ رمضان کے ماضی کے دوستوں میں سے ہیں۔ سیٹھ رمضان پہلے بھی محتاط آدمی تھا، اب اور بھی زیادہ محتاط ہو گیا ہے۔ ہم سے موبائل فون تک پر بھی رابطہ نہیں رکھتا۔ اسے ڈر رہتا ہے کہ کہیں ہم میں سے کسی کا فون ٹیپ نہ ہوتا ہو، اسی لیے اس نے آپ کو عاشق بھٹی کے نام رکا دے کر بھیجا تھا۔ میں نے ذرا چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اسے یہ بات بھی معلوم تھی کہ مجھے عاشق بھٹی کے نام رکا دے کر بھیجا گیا تھا، تاہم میں نے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ اس نے بات جاری رکھی، اتفاق کی بات ہے کہ جس وقت آپ یہاں پہنچے تو ہم جن بہت سے چکروں میں الجھے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک چکر نے عاشق بھٹی کی جان لے لی تھی۔ میں اس وقت قریب ہی موجود تھا۔ اسی لمحے عاشق بھٹی کے قتل کی اطلاع مل گئی تھی۔ یہ بھی محض ایک اتفاق ہے کہ میں اس وقت سیٹھ رمضان کو فون کرنے لگا تھا، ورنہ ہم بھی عموماً اسے فون نہیں کرتے۔ کوئی ضرورت پڑتی ہے تو آدمی اس کے پاس بھیجتے ہیں، لیکن اس وقت کچھ فارن ایکسچینج کا معاملہ تھا، ایمرجنسی تھی۔ میں نے موبائل فون پر اس سے رابطہ کیا اور بات کرتے وقت اسے یہ بھی بتا دیا کہ عاشق بھٹی چند سیکنڈ پہلے قتل ہو چکا ہے۔ اس خبر سے اسے افسوس تو ہوا، لیکن افسوس سے زیادہ پریشانی ہوئی۔ اس نے بتایا کہ وہ تو اپنے ایک جگری یار کو عاشق بھٹی سے ملنے کے لیے روانہ کر چکا ہے۔ وہ پہلے ہی کچھ چکروں میں پھنسا ہوا ہے، کہیں مزید کسی چکر میں نہ پھنس جائے یا منہ اٹھا کر ادھر ادھر نہ نکل جائے۔ اسے امید تھی کہ شاید ابھی وہ دوست یہیں کہیں ہو۔ اس نے میری ڈیوٹی لگائی کہ میں فوراً اسے تلاش کروں۔ حلیہ وغیرہ اس نے سب کچھ مجھے بتا دیا تھا۔ وہ دوست آپ تھے۔ اس وقت تک ہم اس کی ٹیکسی کے قریب پہنچ چکے تھے۔ اس نے غیر محسوس سے انداز میں چاروں طرف کا جائزہ لیا اور دروازہ کھول کر مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہوئے بظاہر پرسکون انداز میں گاڑی اسٹارٹ کی، لیکن اس کی انگلیوں میں خفیف سا ارتعاش تھا۔ بے ہنگم اور بے ترتیب انداز میں پیدل چلتے ہوئے لوگوں کے درمیان سے گاڑی نکالتے ہوئے ایک نظر میں تر دیکھ کر قدرے رشک آمیز سے لہجے میں بولا، آپ یقیناً سیٹھ رمضان کے قریبی دوست ہوں گے۔ وہ آپ کے لیے بہت پریشان تھا۔ ہاں، بڑی گہری دوستی رہی ہے اس سے، میں نے مبہم لہجے میں کہا اور وضاحت کی ضرورت نہیں سمجھی۔ اس نے جس انداز میں آپ کو تلاش کرنے کا حکم دیا، اس کی وجہ سے مجھے یہاں رکنا پڑا، ورنہ عاشق بھٹی کے قتل کے بعد میں فوراً یہاں سے کھسکنے بلکہ کچھ دن کے لیے روپوش ہونے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس نے بتایا، اب تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ جو پروگرام طے ہے اس کے مطابق آپ کو بھجوانے کا بندوبست کرنا ہے۔ اب مجھے عاشق بھٹی کا متبادل سمجھیے، بس یوں سمجھیے کہ آپ کے لیے تو کوئی فرق نہیں پڑا، بیچ میں یوں ہی تھوڑی سی پریشانی ہوگی۔ اس نے جواب دیا۔ دفعتاً اس کے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ اس نے جیب سے فون نکالا اور ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالتے ہوئے فون پر بات کرنے لگا۔ وہ ایسی زبان میں بات کر رہا تھا جو میرے لیے اجنبی تھی، اس کے باوجود میں اس کا مفہوم سمجھ رہا تھا۔ فون سیٹھ رمضان کا تھا اور وہ میرے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ وہ شخص اسے بتا رہا تھا کہ میں اسے مل گیا ہوں۔ وہ غالباً اس تھوڑی سی کشمکش کا بھی تذکرہ کر رہا تھا جو ہمارے درمیان ہوئی تھی۔ پھر اس نے فون میری طرف بڑھا دیا۔ سیٹھ تم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ میں نے سیٹ اس سے لے کر ہیلو کہا تو سیٹھ رمضان سیدھی سادھی اردو میں بولا، معاف کرنا چودھری یار، تمہیں تھوڑی تکلیف اٹھانی پڑی۔ تکلیف مجھے نہیں، تمہارے اس مہربان کو اٹھانی پڑی ہے، میں نے اطمینان سے کہا۔ ایک میرے پہنچنے سے پہلے ہی مارا جا چکا تھا، دوسرا میرے ہاتھوں مارا جاتا۔ بعد میں اصل بات پتہ چلتی تو اس غلط فہمی پر زندگی بھر افسوس رہتا۔ میں نے کن اکھیوں سے اس شخص کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے کچھ تکلیف کے سے آثار ابھر آئے تھے، لیکن فوراً ہی اس کے تاثرات معمول پر آ گئے۔ طرح یہ بتائے گا اس طرح کرنا، تم آرام سے نکل جاؤ گے، تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ سیٹھ رمضان بولا، میں تو پہلے بھی پریشان نہیں تھا، میں نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کہا۔ ویسے بھی جس کے لیے تم جیسے پریشان ہونے والے دوست موجود ہوں، اسے خود پریشان ہونے کی کیا صورت ہے؟ خیر، ذرا ہوشیار رہنا، اس وقت تم دوہرے خطرات کی زد میں ہو۔ ایک تو وہ خطرات ہیں جو تمہیں تلاش کرتے پھر رہے ہیں، دوسرے وہ خطرات ہیں جو ان لوگوں کو عموماً لاحق رہتے ہیں جس کے پاس میں نے تمہیں بھیجا ہے۔ کوئی بات نہیں، اب خطرات میرے معمول میں شامل ہوتے جا رہے ہیں، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ ہو سکے تو اس جہاز سے واپس آ جانا، میں کوشش کروں گا کہ واپسی تک تمہارے لیے یہاں خطرات کچھ کم ہو چکے ہوں، یہاں کوئی خوشخبری تمہاری منتظر ہو۔ میں یہاں تمہارے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق تمہارے لیے کچھ کرنے کی کوشش کروں گا۔ تم وہاں جہاز پر اس لڑکی کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کرنا جس کا میں نے تم سے ذکر کیا تھا۔ وہ اپنے انگریز دوست چارلس کی بیٹی کیتھرین کا ذکر کر رہا تھا۔ تم فکر مت کرو، فی الحال گو کہ میں خود مدد کے قابل ہوں، لیکن مجھ سے اس کی جو بھی مدد ہو سکی ضرور کروں گا۔ میں نے اسے تسلی دی، میں فون پر زیادہ باتیں نہیں کر سکتا،
इस हद तक बेहतियाती भी तुम्हारी वजह से की है। अच्छा खुदा हाफिज। उसने सिलसिला मुनक़ता कर दिया। मैंने फोन अपने साथ बैठे हुए शख्स को वापस कर दिया। उस वक्त तक उसने टैक्सी कैसीनो के सामने जाकर रोकी थी, जिसके नामुकम्मल इमारत बरसों तक वीरान पड़ी रही थी। हाल ही में एक पार्टी ने उसमें बच्चों के लिए प्ले लैंड खोला था। किसी जमाने में खुद लाहौर में इस किस्म की इमारतें बनवाने के बारे में सोचा करता था। उस शख्स ने टैक्सी चारदीवारी से बाहर ही छोड़ दी और हम पुल से मुशावर रास्ते पर चलते हुए बालाई मंजिल पर पहुंच गए। दाएं बाएं दोनों तरफ खेल कूद की मशीनों पर बच्चों और उनके वालिदैन का हजूम था। हम दूसरी इमारत के टेरेस नुमा हिस्से पर पहुंचे, जहां से समंदर का नजारा भी किया जा सकता था। यहाँ उस दर्जे का एक रेस्टोरेंट बनाया गया था। रेस्टोरेंट में भी खासी भीड़ भाड़ थी, लेकिन खुशकिस्मती से हमें टेरेस के कोने पर अलग थलग ही एक मेज खाली मिल गई। शायद मेरे साथी को ऐसी किसी मेज की तलाश थी। वहाँ रोशनी कम थी। मालूम नहीं वो मेज रोमांस और तखलिये के मुतलाशी जोड़ों की नजर कैसे बच गई थी। हम वहां जा बैठे और उसने गर्दोपेश का जायजा लेने के बाद नम आलूद हवा में एक गहरी सांस ली। अब वो यकीनन खुद को खासा मुतमईन महसूस कर रहा था। एक वेटर नहायत मुस्तैदी से हमारे सर पर आन खड़ा हुआ। उस शख्स ने मेरे मशवरे से उसे कुछ सैंडविच और काफी का आर्डर दे दिया। वेटर के जाने के बाद वो बोला, वो रुक्का मुझे दे दीजिए जो सेठ रमजान ने आपको आशिक भट्टी के नाम दिया था। मैंने जेब से वो मुड़ा थोड़ा रुक्का निकाल कर उसे दे दिया। उसने उसे अपने सामने मेज पर रखकर नहायत एहतियात से उसकी हर शिकन दूर की और झुककर इन्हिमाक से उस तहरीर को पढ़ने लगा जो मेरे लिए नाकाबिले फहम थी। वो आड़ी तिरछी लकीरें गोया उसके लिए किसी मुअम्मा नुमा चीज से कम नहीं थी। रुका हिफाजत से तय करके जेब में रखते हुए सर हिलाकर बोला, अच्छा तो आपको पैरामाउंट पर जाना है। पैरामाउंट? मैंने दोहराया। ये उस जहाज का नाम है जिस पर सेठ साहब आपको भेजना चाहते हैं। उस पर कैथरीन भी मौजूद है। वो इत्मीनान से बोला, तुम्हें कैसे मालूम है? क्या तुम्हें रमजान ने बताया है? मैंने बगौर उसकी तरफ देखते हुए पूछा, नहीं मुझे सेठ रमजान ने नहीं बताया, लेकिन हमें वैसे ही कराची से रवाना होने वाले हर जहाज, हर लॉन्च, हत्ता के फिशिंग ट्रालर तक के बारे में जरूरी बातें मालूम होती हैं। उसने जवाब दिया, ये कैथरीन कौन है? मैंने पूछा, सेठ साहब ने आपको नहीं बताया? नहीं, मैंने झूठ बोला। ड्रग माफिया की कैरियर थी, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि आजकल भी काम कर रही है या नहीं। मैं तो समझा था कि शायद सेठ साहब आपको उसी की वजह से इस जहाज पर भेज रहे हो, वरना यह जहाज इस काबिल तो नहीं है कि आप उस पर जाएं। आपके लिए इससे अच्छा बंदोबस्त भी हो सकता था। रकम तो खैर इतनी ही खर्च होनी थी। वो बोला, दरअसल मैं जल्दी में हूँ, ज्यादा नखरे बाजुओं का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जो मिल जाए गनीमत है। मैं तो फिशिंग ट्रालर तक में जाने के लिए तैयार था, लेकिन इसमें खतरात ज्यादा थे। वैसे ये पैरामाउंट किस किस्म का जहाज है? छोटा सा माल बरदार जहाज है। इसको 4-6 मुसाफिर भी ले जाने की इजाजत मिली हुई है। अमले ने इसको जरा और तरह का साइड बिजनेस बना लिया। किस किस्म का माल ले जाता है? मैंने पूछा। तेल के लिए खुदाई में इस्तेमाल होने वाली भारी मशीनरी, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसकी आड़ में और क्या कुछ ले जाता होगा। अफगानिस्तान में रूसी जो असला छोड़ गए थे, उसमें से जो हमारे पास बिकने से रह गया था, मैंने सुना है उस जहाज ने उसके भी 2-1 फेरे लगाए थे। क्या कभी ड्रग्स के सिलसिले में भी इसके इस्तेमाल होने की खबरें सुनी गई हैं? मैंने पूछा। तुर्की के रास्ते तो ड्रग्स का ट्रैफिक पहले भी रवादमा था, लेकिन रूस की रियासतों की खुद मुख्तारी के बाद गोया मजीद सरहदें खुलती जा रही हैं। बेजरा सामान स्मगल करने वालों को ही नहीं, बल्कि ड्रग माफिया को भी नए रूट, नए कैरियर मिल रहे हैं। कोई बात नहीं कि यह जहाज भी इस्तेमाल हुआ हो, लेकिन इसकी शोहरत बुरी नहीं है। इस पर कभी छापा नहीं पड़ा, कहीं अब न पड़ जाए। मैं जो उस पर जा रहा हूँ। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आजकल मेरे सितारे जरा गर्दिश में हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो वसूख से बोला, जहाज सिर्फ इस्तांबुल तक ही तो जा रहा है। अभी तक तो इसके बारे में कोई गलत खबर नहीं आई। उम्मीद है इस्तांबुल तक भी खैरियत से ही पहुंच जाएगा। सेठ रमजान के उस आदमी का नाम आसिफ भट्टी था। उसने मेरा एक नया पासपोर्ट तरतीब दे दिया था। फिर उसने मुझे ये भी कह दिया था कि मुझे अब उस टैक्सी में वो लेकर नहीं जाएगा, क्योंकि वो टैक्सी मशकूक हो चुकी है। माजरत ख्वाह हूँ, मैं आपको खुदा हाफिज कहने के लिए नहीं उठ सकता। उठूंगा तो मेरे चेहरे पर रोशनी पड़ेगी और कुछ देर यहाँ नीम तारीकी में ही बैठना चाहता हूँ। उसने मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाया। मैं उसे हाथ मिलाकर सर झुकाए अपने लंबे कद को छोटा करने की कोशिश करते हुए मेजों के दरमियान से गुजरता वापस प्लेलैंड के दरमियानी रास्ते पर आ गया। उस रास्ते से गुजरकर मैं प्लेलैंड के दरवाजे पर पहुंचा तो अचानक मुझे याद आया, मैंने आसिफ भट्टी से ये तो पूछा ही नहीं था कि पैरामाउंट कौन सी बर्थ पर खड़ा होगा। मैं एक लम्हे तजब्जुब के आलम में खड़ा रहा। वालिदैन और बच्चे मेरे दाएं बाएं रगड़ खाते हुए गुजर रहे थे। मिलाकर मैंने यही फैसला किया कि थोड़ी सी जहमत कर लेने में कोई हर्ज नहीं था। मुझे वापस जाकर बर्थ नंबर पूछ भी लेना चाहिए था। ये छोटी जहमत मुझे खासी बड़ी जहमत से बचा सकती थी। मैं वापस रवाना हुआ और एक बार फिर रेस्तोरां में जा पहुंचा। मैंने दूर ही से देख लिया था कि आसिफ भट्टी अभी उसी कोने में मुलगचे अंधेरे में अपनी कुर्सी पर मौजूद था। मैंने उसके करीब पहुंचकर झटके से नीची आवाज में कहा, यार तुमने मुझे बर्थ नंबर तो बताया ही नहीं। उसने कोई जवाब नहीं दिया। तब मुझे एहसास हुआ कि वो कुछ गैर फितरी से अंदाज में साख था और उसकी गर्दन एक तरफ को जरा चुकी हुई थी। मैंने जरा गौर से उसकी तरफ देखा और बेइख्तियार गहरी सांस लेकर रह गया। उसकी आंखें खुली जरूर थीं, मगर उनसे जिंदगी रुखसत हो चुकी थी। उसके होंठों पर अफसुर्दा सी मुस्कुराहट तक उसी तरह मुंजमद होकर रह गई थी जिस तरह मैंने रुखसत होते वक्त देखी थी।
کرسی کا پشتا جس سے وہ ٹیک لگائے ہوئے تھا نیم دائرے کی طرح گلائی لیے ہوئے تھا، اس لیے آصف کا مردہ چہرہ اس کے درمیان ہی ٹکا رہ گیا تھا۔ کرسی سے لڑکا نہیں تھا، مجھے اس کی قمیض پر عین دل کے مقام پر وہ دھبا بھی نظر آ چکا تھا جو دھیرے دھیرے پھیل رہا تھا۔ ملک کے اندھیرے میں وہ سیاہ ہی نظر آ رہا تھا مگر حقیقت میں سرخ ہوگا۔ گولی یقیناً اس کے دل سے گزر گئی تھی۔ اچھا ہوا میں نے اس کا کندھا پکڑ کر نہیں ہلایا تھا، ورنہ شاید وہ کرسی سے لڑک ہی گیا ہوتا۔ ارد گرد اسی طرح باتوں کی بھنبھناہٹ اور کہکوں کی دبی دبی سی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ پلے لینڈ کے بڑے بڑے مشینی کھلونوں میں سے بعض کی مدھم سی آوازیں یہاں پہنچ رہی تھیں۔ اگر کسی نے گولی چلنے کی آواز سنی ہوتی تو یقیناً وہاں ہلچل ہوتی، بیشتر لوگ کھسک چکے ہوتے اور کچھ آصف کے میز کے گرد جمع ہو چکے ہوتے، لیکن وہاں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ سب کچھ اسی طرح تھا جس طرح میں چھوڑ کر گیا تھا۔ اس کا مطلب تھا گولی سائلنسر لگے ریوالور سے چلائی گئی تھی اور آصف بھٹی کا سائلنسر لگا ریوالور میری جیب میں موجود تھا، جو شاید وہ اپنی پریشانی میں مجھ سے واپس لینا بھول گیا تھا اور مجھے بھی اسے واپس کرنے کا خیال نہیں آیا تھا۔ میرے جسم میں خفیف سی لہر توڑ گئی۔ بیک وقت کئی اندیشے میرے ذہن میں آئے۔ ایک لمحے کے لیے مجھے محسوس ہوا کہ ابھی میرے عقب سے آواز آئے گی، ہینڈز اپ۔ میں مڑ کر دیکھوں گا تو کوئی پولیس پارٹی میرا راستہ روکے کھڑی ہوگی۔ سب سے آگے جو پولیس افیسر ہوگا اس کے ہاتھ میں ریوالور یا کوئی دوسری گن ہوگی جس کا رخ میری طرف ہوگا۔ پھر میری جیب سے سائلنسر کا ریوالور بھی برآمد کر لیا جائے گا۔ کوئی بعید نہیں تھا کہ اس میں پہلے ہی سے ایک آدھ گولی کم ہوتی، گویا قاتل رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا جاتا۔ دوسرا امکان یہ بھی موجود تھا کہ کسی بھی لمحے عقب سے گولی میرے جسم میں بھی پیوست ہو سکتی تھی۔ اس احساس سے میرے اعصاب تن گئے۔ ایک لمحے کے لیے تو میرے ہاتھ غیر ارادی طور پر خالی کرسی کے پشتے پر سختی سے چمک گئے۔ میرے لیے مڑ کر دیکھنا دشوار ہو گیا۔ بڑی مشکل سے میں آہستگی سے گھوما۔ کوئی میری طرف متوجہ نہیں تھا، کم از کم بظاہر تو یہی محسوس ہو رہا تھا۔ میزوں پر جتنے بھی لوگ موجود تھے ان میں سے ہر ایک اپنی اپنی ذات میں مگن تھا۔ مدھم روشنی میں سب اپنے اپنے شغل میں لگے ہوئے تھے۔ شاید وہ شخص اب وہاں موجود نہیں تھا جو آصف کے لیے اجل کا پیمبر بنا تھا۔ میں ایک لمحے کے لیے الجھن میں پڑ گیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے تھا۔ آصف کو یوں چھوڑ کر جانا مجھے اچھا محسوس نہیں ہو رہا تھا، لیکن جلد ہی میں اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ اگر مجھے وہاں سے نکلنے کا موقع میسر تھا تو نکل ہی جانا چاہیے تھا۔ میں خاموشی سے واپس روانہ ہو گیا۔ میزوں کے درمیان سے گزرتے وقت ہر لمحے مجھے یہی اندیشہ محسوس ہوتا رہا کہ کوئی ویٹر عقب سے چیخے گا، ارے اس آدمی کو پکڑو، یہ اپنے ساتھی کو گولی مار کر بھاگ رہا ہے۔ لیکن میری خوش قسمتی تھی کہ ایسا نہیں ہوا۔ نیچے پہنچ کر میں نے ایک ٹیکسی ڈرائیور کو منہ مانگے کرائے پر حامی بھر کر بندرگاہ چلنے کے لیے کہا۔ بندرگاہ پہنچ کر اب مجھے خود ہی معلوم کرنا تھا پیراماؤنٹ کس برتھ پر کھڑا تھا۔ تمام راستے مڑ مڑ کر میں دیکھتا رہا۔ مجھے قدرے حیرت بھی ہوئی کہ میرا تعاقب نہیں کیا جا رہا تھا۔ آصف کی صورت بار بار میری نظروں میں پھرتی رہی۔ چند میں پہلے وہ زندہ سلامت مجھ سے بات کر رہا تھا، مجھے پروانہ راہداری تیار کر کے دے رہا تھا اور بھائی کے قتل کا انتقام لینے کا عزم ظاہر کر رہا تھا۔ چلنے میں بعد اس کا جسم روح سے خالی تھا۔ زندگی اور موت کے درمیان حائل لکیر کچھ زیادہ ہی باریک تھی۔ بندرگاہ پہنچ کر مجھے پیراماؤنٹ کو تلاش کرنے میں زیادہ دشواری پیش نہیں آئی۔ کسی جہاز کے سیلر نے میری رہنمائی کر دی۔ پیراماؤنٹ 2 نمبر برتھ پر کھڑا تھا۔ مجھے زیادہ چلنا نہیں پڑا۔ برتھ سے ایک چوبی پل جہاز تک پہنچا ہوا تھا۔ اس پل کے اختتام پر تقریباً 55 کی عمر کا ایک بھاری بھرکم شخص کھڑا تھا۔ وہ سفید فام تھا، لیکن سمندری ہواؤں، تیز دھوپ اور موسمی تغیر و تبدل نے یقیناً اس کے چہرے کی سفیدی کو بہت متاثر کیا تھا۔ اب اسے سفید فاموں میں شمار کرنا ذرا مشکل محسوس ہوتا تھا۔ میں اس کے قریب پہنچا تو میرے کچھ بولنے سے پہلے ہی اس نے خود ہی پوچھ لیا، کس سے ملنا ہے؟ جہاز کے کیپٹن سے، میں نے جواب دیا، اور اسی لمحے مجھے اپنی حماقت کا احساس ہوا۔ وہ یقیناً کیپٹن ہی تھا۔ اس کے جسم پر کیپٹن کی وردی تھی اور سینے پر کیپٹن کا بیج بھی آویزاں تھا۔ اسے یقیناً صدمہ ہوا تھا کہ میں نے اسے کیپٹن کی حیثیت سے نہیں پہچانا تھا۔ اس کا چہرہ ایک لمحے کے لیے غمناک سا ہو گیا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ دونوں طرف کے جنگلوں پر رکھے کھڑا تھا، گویا اسے پہلے ہی کسی کی آمد کی توقع رہی ہو اور وہ اس کا راستہ روکنے کے لیے کھڑا ہو۔ میں ہی کیپٹن ہوں، اس نے گویا میری بینائی پر شک کرتے ہوئے کہا۔ وہ جھٹکے دار لہجے میں انگریزی بول رہا تھا۔ لگتا یہی تھا کہ انگریزی اس کی مادری زبان نہیں تھی۔ میرا نام گوئز ہے۔ میں نے معذرت خانہ سے انداز میں اس سے مصافحہ کیا اور یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ اس کا تعلق کس ملک سے تھا۔ مجھے عام کھانے سے مطلب تھا، پیٹ گننے سے نہیں۔ اس نے نیم خوابیدہ سی آنکھوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے نیم بیزاری سے مصافحہ کیا۔ اس کا ہاتھ کیا تھا؟ گویا لکڑی کا ایک موٹا سا بے جان ٹکڑا تھا۔ میں نے جلدی سے جیب میں سے پرچی نکال کر اس کی خدمت میں پیش کی۔ اس نے پہلے پرچی کو اور پھر مجھے بغور دیکھا۔ اسے گویا یقین نہیں آ رہا تھا کہ آخری لمحوں میں بھی اس کے جہاز پر سفر کرنے کا کوئی خواہش مند پہنچ سکتا تھا۔ ہمارا یہ مال بردار جہاز کافی چھوٹا ہے، زیادہ تر ہم ایک بندرگاہ سے دوسری بندرگاہ تک سامان پہنچاتے ہیں۔ ہمارے پاس مسافروں کو لے جانے کے لیے زیادہ جگہ نہیں ہے، اس نے واضح کیا۔ میں جہاز کا جائزہ تو چوبی پل پر چڑھنے سے پہلے ہی لے چکا تھا۔ وہ مین لوڈنگ ایریا سے کافی ہٹ کر کھڑا تھا۔ تقریباً 200 فٹ لمبے اس زنگ خوردہ سے جہاز کی حالت بتا رہی تھی کہ اس پر کچھ زیادہ توجہ نہیں دی جاتی تھی۔ کیپٹن گوئز کے چہرے سے کچھ یوں لگتا تھا جیسے اس دنیا کی کسی چیز سے کوئی دلچسپی وہ نہ رکھتا ہو۔ مجھے تو بتایا گیا تھا کہ آپ کو مجھے لے جانے میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ میں نے قدرے حیرت سے کہا۔ میں اعتراض نہیں کر رہا، وہ بھی دل سے بولا۔ میں تو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جہاز پر تم کچھ زیادہ آرام دہ سفر کی توقع مت رکھنا۔
یہ کوئی پرتعیش اور مسافر برداشت جہاز نہیں۔ مجھے معلوم ہے میں یہاں عیش و آرام کی تلاش میں نہیں آیا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، عیش و آرام تو زندگی میں بہت دیکھا ہے، مجھے معلوم ہے یہ میرے لیے ذرا بے آرامی اٹھانے کے دن ہے۔ مجھے بہرحال استنبول جانا ہے۔ کیپٹن سے باتیں کرنے کے بعد میں نے اسے جو کرایہ طے ہوا تھا وہ دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ تم آئے بھی اچھے وقت پر ہو، جہاز روانہ ہی ہونے والا ہے۔ اس وقت میں نے سر اٹھا کر دیکھا، بالائی عرشے کے جنگلے سے ایک لڑکی جھانک رہی تھی۔ وہ ایک خوبصورت سفید فام لڑکی تھی۔ اس کے سنہرے تراشیدہ بال ہوا کے جھونکوں کے ساتھ اس کے چہرے کے گرد ہلکورے لے رہے تھے۔ وہ بغور میری طرف دیکھ رہی تھی، بلندی زیادہ نہیں تھی، میں اس کی آنکھوں کا رنگ تک دیکھ سکتا تھا۔ نیلی شفاف آنکھیں تھیں اور ان آنکھوں میں شک کی پرچھائیاں تھیں۔ ایک لمحے کے لیے تو میرا دل گویا دھڑکنا بھول گیا تھا، کیونکہ مجھے گمان گزرا تھا شاید وہ وہی آسیبی سی آنکھوں والی لڑکی تھی، لیکن دوسرے لمحے میری غلط فہمی دور ہو گئی۔ یہ وہ لڑکی نہیں تھی، یہ اس کی شخصیت کا تاثر آسیبی سا ہرگز نہیں تھا۔ خوش آمدید سر، رات بڑی خوشگوار ہے، آسمان پر چاند بھی نکلا ہوا ہے، دفعتاً کسی نے قریب ہی سے ذرا شکستہ سے انگریزی میں لیکن چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں نے اوپر سے نظر ہٹا کر دیکھا، اسی دوران پکی رنگت کا ایک جوان العمر شخص ہمارے قریب آن کھڑا ہوا تھا۔ وہ ذرا میلی سی سفید یونیفارم میں تھا، پیروں میں سفید کینوس کے جوتے تھے۔ شاید وہ کچھ دبے قدموں آیا تھا جو مجھے اس کی آہٹ سنائی نہیں دی تھی، ویسے بھی وہ ہلکے جسم کا تھا۔ اس نے مسافر کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھایا، دبلا پتلا ہونے کے باوجود اس کے ہاتھ میں مضبوطی تھی، لہجے اور نکوش سے وہ بنگلہ دیشی معلوم ہوتا تھا۔ میں نے دوبارہ آسمان کی طرف دیکھا، ابتدائی تاریخوں کا دھندلا سا چاند کسی قدیم جھومر کی طرح آسمان کی تاریخ پہچانے پر آویزاں تھا، مگر شاید اس سے فام نوجوان کا اشارہ اس کی طرف نہیں، چاندنی چہرے کی طرف تھا۔ اسے نہ جانے کس طرح معلوم ہو چکا تھا کہ میں جہاز پر سوار ہونے کے لیے آیا تھا، جو وہ مجھے خوش آمدید کہہ رہا تھا۔ وہ شاید منتظر تھا کہ میں اس سے اپنا تعارف کرواؤں، لیکن میں نے اس کی زحمت نہیں کی۔ میرا ذہن اس لڑکی میں الجھا ہوا تھا جو اوپر جنگلے سے جھانک رہی تھی، یقیناً وہی کیتھرین تھی۔ کیا میں جہاز پر قدم رکھتے ہی اس کی نظر میں مشکوک ہو گیا تھا؟ وہ کچھ عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے کچھ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے مجھے اس سے راہ و رسم بڑھانے میں دقت پیش آئے گی، حالانکہ میں یہی سمجھ رہا تھا کہ اس کام میں کوئی دقت پیش نہیں آئے گی، کیونکہ وہ ایک مغربی لڑکی تھی۔ میں نے دوبارہ اوپر دیکھا تو کیتھرین غائب ہو چکی تھی۔ آئیے میں آپ کو آپ کے کیبن تک چھوڑاؤں۔ میں خاموشی سے اس کے پیچھے چل دیا۔ میں ایک تہی دس مسافر تھا، میرے پاس کوئی رخت سفر نہیں تھا، اور مجھے جس کیبن میں لے گیا وہ بظاہر عملے ہی کہ کسی فرد کا کیبن معلوم ہوتا تھا۔ اس میں دیوار گیر بستر کے نیچے کچھ اوزار بھی پڑے تھے۔ کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ کو خود باہر آنے کی تکلیف کرنا ہوگی، پکی رنگت کے نوجوان نے گزارے لائق انگریزی میں کہا اور رخصت ہو گیا۔ شاید اسے میری خاموشی اچھی نہیں لگی تھی۔ دروازہ بند ہوتے ہی میں دیوار گیر بستر پر ڈھیر ہو گیا۔ میں اس وقت بری طرح تھکا ہوا تھا، ہر بات کو بھول جانا چاہتا تھا۔ بستر پر گرنے کے شاید چند سیکنڈ بعد ہی میں سو گیا۔ عام حالات میں شاید وہ بےہودہ سا دیوار گیر بستر مجھے اپنی جسامت کے حساب سے بہت چھوٹا اور ناکافی محسوس ہوتا، لیکن اس وقت مجھے اس پر گر کر کچھ ہوش نہ رہا۔ جہاز کی تیز وصل سے میری آنکھ کھلی۔ کیبن گو کے چاروں طرف سے بند تھا، جس طرح عموماً جہازوں کے کیبن ہوتے ہیں، لیکن آواز گویا اس میں بلا رکاوٹ آ رہی تھی۔ میں نے گھڑی دیکھی، میں مشکل 3 گھنٹے سویا تھا، لیکن خود کو تازہ دم محسوس کر رہا تھا۔ اتنی نیند بھی میرے لیے کافی ثابت ہوئی تھی۔ میں کیبن سے نکل آیا اور ریلنگ پر جا کھڑا ہوا۔ برتھ سے جہاز کی بندشیں کھولی جا چکی تھیں اور جہاز اپنے وقت سے قدر تاخیر کے ساتھ روانہ ہو رہا تھا۔ رفتہ رفتہ جہاز بندرگاہ سے دور ہونے لگا۔ اس وقت کیتھرین یا کوئی اور مسافر کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ بلاخر جہاز بحیرہ عرب کے کھلے پانیوں میں نکل آیا تو میں بالائی عرشے پر چلا گیا۔ مجھے یہ دیکھ کر قدرے حیرت ہوئی کہ کیپٹن گوئز اس وقت بھی وہیل روم کے بجائے آرام سے عرشے پر بیٹھا ہوا تھا۔ عملے کا ایک اور فرد بھی اس کے ساتھ تھا۔ گوئز جس سگار کے کچ لے رہا تھا، اس کی بو کھلی فضا میں بھی نہایت تیز اور ناگوار محسوس ہو رہی تھی۔ آئیے مسٹر افضل خان، کیپٹن گوئز کے لہجے میں اب معمولی سی گرمجوشی تھی۔ اس نے مجھے ایک کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کرسیوں کے پائے اسکریو کے ذریعے عرشے کے فرش سے جڑے ہوئے تھے۔ کچھ دیر کیپٹن کے پاس بیٹھنے کے بعد میں اپنے کیبن میں جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیبن میں پہنچ کر کچھ دیر کی کوشش کے بعد میں سونے میں کامیاب ہو ہی گیا، لیکن صبح بہت جلد میری آنکھ کھل گئی۔ سمندر پرسکون ہونے کے باوجود مجھے بحری سفر کچھ اچھا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ باہر سے کچھ خفیف سی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ میں نے دروازہ کھول کر جھانکا، وہی بنگلہ دیشی جو مجھے گزشتہ رات کیبن تک چھوڑ گیا تھا، کیبنوں کے سامنے ڈیک پر پوچھا لگا رہا تھا۔ اس نے گردن گھما کر میری طرف دیکھا اور سیاہی مائل ہونٹوں کے درمیان اس کے پیلے دانت چمک اٹھے۔ تمہارا نام کیا ہے برادر؟ میں نے انگریزی میں پوچھا۔ عبدل، اس نے جواب دیا۔ عبدل، کیا ناشتہ تیار ہو گیا ہے؟ میں نے پوچھا اور باہر آ گیا۔ جلدی ہو جائے گا، ٹھیک 7 بجے ناشتہ میس میں لگا دیا جائے گا، عبدل نے جواب دیا۔ ہیلو مسٹر۔ دفتر عقب سے ایک مردانہ لیکن نہایت ملائم سی آواز سنائی تھی۔ تم پاکستانی ہو نا؟ میں نے پلٹ کر دیکھا۔ جنگلہ جہاں ذرا کھلائی میں گھوم رہا تھا، وہاں ایک سفید فام دراز قد ادھیڑ عمر شخص کھڑا تھا۔ اس کے بالوں میں سفیدی کی جھلک تھی، وہ گلے میں دوربین لٹکائے ہوئے تھا، ہاتھ میں کوئی البم سا تھا۔ جی ہاں، میں پاکستانی ہوں۔ میں نے اس کو سرتاپا جائزہ لینے کے بعد کہا، آپ کی تعریف؟ میں پیری کلاکر ہوں، فرانس کے شہر مارسل سے میرا تعلق ہے۔ وہ آگے آ کر مصافحہ کرتے ہوئے بولا، کیا پیرا ماؤنٹ میں یہ تمہارا پہلا سفر ہے؟ ہاں،
تم کیا اکثر اس پر سفر کرتے رہتے ہو؟ میں نے ایک ٹک اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اس نے ہلکا سا کہکا لگایا۔ اس سے پہلے میں نے صرف 2 مرتبہ سفر کیا ہے۔ معلوم نہیں اس 2 مرتبہ بھی مسافر جہازوں کو چھوڑ کر اس جہاز سے سفر کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے شبہ ہوا کہ کہیں وہ بھی ڈرگ مافیا کا آدمی تو نہیں۔ یہ تم دوربین سے کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے دوستانہ لہجے میں پوچھا۔ ساحل اور سمندری پرندے، اس نے جواب دیا اور ہاتھ میں پکڑی ہوئی بڑی سی البم نما کتاب بلند کر کے مجھے دکھانے لگا۔ یہ پرندوں کے بارے میں کوئی فرانسیسی کتاب معلوم ہوتی تھی۔ پیری کھلا کر بات انگریزی ہی میں کر رہا تھا اور حیرت کی بات تھی کہ اس کے انگریزی میں فرانسیسی کی کوئی چھلک نہیں تھی۔ وہ بات جاری رکھتے بولا، اس سفر کے دوران جہاز ساحلوں سے زیادہ دور نہیں جاتا، خصوصاً بحیرہ احمر سے گزرتے وقت چنانچہ ساحلی پرندوں کو مشاہدے کے لیے بہترین موقع ہوتا ہے۔ اس نے دوربین مجھے تھما دی۔ میں اسے آنکھوں سے لگا کر فوکس کر کے دیکھنے لگا۔ وہ یقیناً ایک طاقتور دوربین تھی۔ کلاکر لگاتار کچھ نہ کچھ باتیں چھیڑ رہا تھا۔ میں کلاکر کی باتیں ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکالتے ہوئے دوربین کو آہستگی سے ادھر ادھر گھما رہا تھا کہ اچانک غیر ارادی طور پر دوربین کا رخ کافی نیچے کی طرف ہو گیا۔ یوں تو سمندر میں دور دور تک 3-4 چھوٹے بڑے جہاز رواں تھے جو دوربین کے بغیر بھی دکھائی دے رہے تھے، لیکن اس طرح وہ محض بڑے بڑے کھلونے ہی دکھائی دے رہے تھے۔ اب دوربین کے ذریعے ان میں سے ایک اچانک ہی میری نظروں میں آیا تو کچھ یوں لگا جیسے میں اچانک چھلانگ لگا کر اس کے قریب پہنچ گیا ہوں۔ وہ جہاز نہیں، ایک بڑا سا خوبصورت اسٹیمر تھا۔ اس میں اصل ڈیک کے علاوہ ایک چھوٹا سا بیسوی ڈیک بنا ہوا تھا جس کے گرد جنگلہ تھا۔ یہ ڈیک سب سے اونچا تھا اور اس پر گھٹنوں تک اونچی چست نیلی جینز اور نارنجی بلاؤز میں ایک لڑکی کھڑی تھی۔ اس کے سنہری بال تیز ہوا میں لہرا رہے تھے۔ وہ گلے میں نیلا اسکارف باندھے ہوئے تھی۔ ابھرتے سورج کی کنی کرنوں میں اس کا وجود کسی پہاڑ کی چوٹی پر استادہ حسین مجسمے کی طرح چمک رہا تھا۔ وہ بھی آنکھوں سے دور بھی لگائی ایک اور جہاز کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اچانک ہی اس نے آنکھوں سے دور بن ہٹائی گو کہ وہ دوسرے جہاز کی طرف دیکھ رہی تھی، لیکن زاویہ کچھ ایسا تھا کہ میں اس کی آنکھیں دیکھ سکتا تھا۔ دوربین میرے ہاتھوں سے چھوٹتے چھوٹتے بچی اور میرے جسم میں ایک سرد سی لہر توڑ گئی۔ وہ وہی بے رنگ اور آسیبی سی آنکھوں والی لڑکی تھی۔ میرا خیال تھا کہ مجھے اپنے اعصاب پر بڑا قابو رہتا تھا، لیکن اس لمحے مجھے اپنے اعصاب مرتعش محسوس ہوئے۔ بعض اوقات کسی بہت بڑے بدماش اور پھندے خواہ قسم کی شخصیت کا وہ تاثر نہیں ہوتا جو کسی نرم و نازم قسم کی شخصیت کا ہوتا ہے۔ خوف سے زیادہ میرے اعصاب در حقیقت حیرت کے حملے سے مرتعش ہوئے تھے۔ آخر یہ لڑکی کیا بلا ہے؟ کیا وہ واقعی کوئی اسیوی قسم کی چیز تھی؟ میں جہاں بھی جاتا تھا اگر وہ کسی طرح آس پاس ہی کہیں نہ کہیں دکھائی دے جاتی تھی۔ کیا وہ میری بو سونگتی ہوئی میرے تعاقب میں چلی آ رہی تھی؟ کیا اس کا واقعی ریڈ ڈارٹ سے کوئی تعلق تھا یا کوئی اور چکر تھا؟ بیچ میں اس نے یقیناً بہت دیر کے لیے میرا سراغ کھو دیا تھا۔ اب وہ دوبارہ میرے پاس کس طرح پہنچ گئی تھی؟ کیا اس نے مجھے تلاش کر لیا تھا؟ اس کے انداز سے تو یہی لگتا تھا کہ ابھی اس نے مجھے نہیں دیکھا تھا، لیکن کیا اب میں پورے سفر کے دوران اس کی نظروں سے محفوظ رہ سکتا تھا؟ اگر اس نے مجھے دیکھ لیا تھا تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ اور اس قسم کے دوسرے بیسو سوالات میرے ذہن میں ابھر رہے تھے اور یک لگتی انہوں نے میرے ذہن میں اتنا ہیجان برپا کر دیا کہ میرا جی چاہا سمندر میں چھلانگ لگا دوں اور تیرتا ہوا اس تک جا پہنچوں، اسے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالوں اور اپنے تمام سوالات کے جوابات اگلوانے کی کوشش کروں۔ تاہم میرا رد عمل میری خواہشات کے بالکل مختلف تھا۔ زندگی میں اکثر ہوتا یہی ہے، انسان کا دل کچھ اور چاہ رہا ہوتا ہے مگر وہ کر کچھ اور رہا ہوتا ہے۔ دفعتاً ایک خیال بجلی کے کوندے کی طرح میرے ذہن میں لپکا۔ کہیں کلاکر اس لڑکی کا ساتھی تو نہیں تھا؟ کہیں اس نے جان بوجھ کر تو عین اس وقت مجھے دوربین نہیں تھمائی تھی؟ کہیں وہ مجھے دکھانا تو نہیں چاہتا تھا کہ میں خواہ کچھ بھی کر لیتا، کسی طرح بھی نکل لیتا، لیکن ان کی رسائی سے دور نہیں تھا۔ میں نے گہری نظروں سے اس کے چہرے کا جائزہ لیا، لیکن وہ مجھے ایک عام سے سیاہ اور آوارہ گرد کا چہرہ ہی دکھائی دیا۔ اس پر مکاری اور سازشیت کی کوئی چھلک مجھے دکھائی نہیں دی۔ میں نے بے خیالی کے اس عالم میں دوربین اسے تھما دی۔ وہ اسے چمڑے کے کیس میں ڈالتے ہوئے بولا، تم ناشتہ کرنے نیچے نہیں چلو گے؟ عبدل بتا رہا تھا کہ ناشتہ 7 بجے لگے گا۔ 7 تو تقریباً بج ہی چکے ہیں، وہ گھڑی دیکھتے ہوئے بولا۔ میں اس کے ساتھ نیچے میس میں آ گیا۔ وہ بھی شاید کوئی بڑا کیبن ہی تھا جسے میس کی شکل دے دی گئی تھی۔ اس کا بیشتر حصہ ایک ڈائننگ ٹیبل نے گھیر رکھا تھا جو زیادہ بڑی نہیں تھی۔ میں نے ابھی ناشتہ ختم نہیں کیا تھا جب میس کا دروازہ کھلا اور کیتھرین اندر داخل ہوئی۔ میرا ذہن اسیبی آنکھوں والی لڑکی میں کچھ ایسا الجھا ہوا تھا کہ کیتھرین کو میں بھول ہی گیا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت کا ایک خفیف سا جھٹکا لگا کہ کیتھرین ساری میں تھی۔ وہ ایک سروقد اور متناسب آزاد لڑکی تھی، بے پناہ خوبصورت تھی۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ اس قبیل کی سفید فام لڑکی ساری میں اس سے زیادہ قیامت ڈھا سکتی تھی جتنی وہ مغربی لبادوں میں ڈھایا کرتی تھی۔ سونے پر سہاگا یا پھر شاید سہاگے پر سونا یہ تھا کہ پاکستانی لڑکیوں ہی کی طرح وہ سونے کا سیٹ بھی پہنے ہوئی تھی۔ بڑے بڑے جھمکے اس کے کانوں میں کچھ زیادہ ہی ہلکورے لے رہے تھے۔ میں ایک ٹک اس کی طرف دیکھتا رہ گیا، حالانکہ اس نے کمرے میں داخل ہونے کے بعد بھی میری طرف نہیں دیکھا تھا۔ کیا اس نے یہ اہتمام خاص طور پر کیا تھا؟ کیا اس کے پاس اور بھی پاکستانی ملبوسات، زیورات وغیرہ موجود تھے؟ کیا اس کا کوئی خاص مقصد تھا؟ اس نے گزشتہ رات مجھے جہاز پر سوار ہوتے تو دیکھ لیا تھا اور اسے یہ اندازہ بھی یقیناً ہو گیا تھا کہ میں پاکستانی ہوں۔
یا اس نے مجھے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے پاکستانی روپ دھارا تھا؟ تھوڑی دیر بعد کیپٹن گوئز ہم ایک دوسرے سے متعارف کروانے لگا۔ یہ مس کیتھرین چارلس ہیں، یہ ہمارے دوسرے مسافر مسٹر پیری کلاکر ہیں، مارسلز فرانس سے ان کا تعلق ہے، اور یہ مسٹر افضل خان ہیں، یہ کراچی سے سوار ہوئے۔ اس نے باری باری ہم دونوں سے ہاتھ ملایا اور وہی رسمی سا جملہ ادا کیا۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی مسٹر کلاکر اور مسٹر خان، آپ لوگ تشریف رکھیے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری آمد کی وجہ سے سب کے ناشتے میں خلل پڑ جائے گا۔ وہ ایک وفادار انسان کی طرح حقیقتاً شرمندہ نظر آ رہی تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ اس کا ہاتھ برف کی طرح سرد تھا۔ اس جیسی لڑکی کے ہاتھ کا اتنا سرد ہونا کچھ اچھا معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بھی ایک عجیب سی سرد میری تھی، گو کہ وہ گرم جوشی اور خوشخلقی کا اظہار کرنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ اس کی عمر 26 اور 30 کے درمیان کہیں تھی۔ چہرے مہرے سے اور شخصیت کے اعتبار سے وہ عیب حسن کی مالک لگتی تھی، لیکن اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے تھے جنہیں اس نے ہلکے میک اپ میں چھپانے کی کوشش کی تھی۔ باتوں کے دوران ایک دوسرے کے بارے میں تمام لوگ جاننے لگے۔ اسی دوران میری طرف بھی اشارہ کیا گیا، اور آپ مسٹر خان، اس نے سراہی دار گردن کو خم دیتے ہوئے میری طرف دیکھا۔ مجھے اندیشہ تھا کہ اگر میں کراچی میں رہا تو میرا انجام کچھ اچھا نہیں ہوگا۔ میں نے نہایت دیانتداری سے جواب دیا، اس لیے میں بھاگ کھڑا ہوا۔ پہلا جہاز یہی میرے ہاتھ لگا اور میں اسی پر سوار ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے کھانے کے کمرے میں سکوت چھا گیا۔ سب ایک ٹک میری طرف دیکھ رہے تھے۔ کیپٹن گوئز کے تاثرات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی، تاہم مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر منجمد ہو کر رہ گئی تھی۔ میں نے گویا انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا، لیکن آپ لوگ اطمینان رکھیے، میں کوئی مفروم مجرم نہیں ہوں، میں ایک شریف اور معزز آدمی ہوں، میری وجہ سے آپ لوگوں کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ انہیں اس تسلی اور یقین دہانی کی غالباً کوئی ضرورت نہیں تھی۔ وہ سب اپنے مسائل خود حل کرنے اور اپنی پریشانیاں خود دور کرنے کی پوری طرح اہلیت رکھتے تھے، تاہم سب گویا میرا دل رکھنے کو مسکراتی ہے۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے کہا، میرا مقصد صرف جان بچا کر بھاگنا ہی نہیں تھا، بلکہ میں نے سوچا اس بہانے دنیا کی سیاحت بھی کر لی جائے، ورنہ چھپنے کے لیے تو کراچی بھی کوئی چھوٹا شہر نہیں تھا۔ ہزاروں مفرور مجرم وہاں چھپے ہوئے ہیں جنہیں کوئی تلاش نہیں کر پاتا۔ ایک میں بھی رپوش ہو سکتا تھا، جبکہ میں تو مجرم بھی نہیں تھا، لیکن میں نے سوچا موقع اچھا ہے، یوں تو زندگی کی مصروفیتیں موقع ہی نہیں دیتی، اس طرح ہی کچھ سیاحت ہو جائے۔ اس کے لیے تم نے بڑا سست طریقہ اختیار کیا ہے۔ کیپٹن گوئز پرسکون لہجے میں بولا، بحیرہ احمر اور نہر سوئز کے راستے استنبول تقریباً 4000 میل کے فاصلے پر ہے۔ اگر قسمت نے ہمارا ساتھ دیا اور موسم خوشگوار رہا تو ہم ایک دن میں زیادہ سے زیادہ 600 میل کا فاصلہ طے کر پائیں گے۔ اس طرح ہمیں اس سفر میں تقریباً 1 ہفتہ لگ جائے گا۔ میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ مجھے کوئی چلتی نہیں ہے، میں نے کہا۔ وہ عجیب کیپٹن تھا، ایک طرف سائیڈ بزنس کے طور پر زیادہ رقم کمانے کی فکر میں بھی رہتا تھا اور دوسری طرف اپنے جہاز سے سفر کرنے کے منفی پہلو بھی بتاتا رہتا تھا۔ کیتھرین مسکراتے ہوئے بولے، سچی بات تو یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی چلتی میں نہیں ہے، ہم سب بڑے پرسکون بڑے پرعمل لوگ ہیں، اور ایسا ہی پرسکون سا جہاز ہمیں مل گیا ہے۔ اسی قسم کی گپ شپ میں ناشتہ ہو گیا۔ سب سے پہلے کیتھرین ہی نے اجازت چاہی اور اٹھ کر چلتی۔ میں بھی تقریباً اس کے ساتھ ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ میں اس سے مزید بات چیت کے لیے موقع کی تلاش میں تھا۔ وہ ڈیک کی طرف جا رہی تھی۔ میں نے بظاہر یوں ہی بے مقصد سے انداز میں اس کے ساتھ چلتے ہوئے سرسری لہجے میں کہا، تم پاکستانی لباس اور زیور میں بہت اچھی لگ رہی ہو۔ پاکستانی لباس؟ وہ ذرا چونکی۔ اس نے اپنے سراپا پر نظر ڈالی اور سر ہلاتے ہوئے بولی، اوہ ہاں، یہ لباس پاکستان میں بھی پہنا جاتا ہے، ویسے میں نے اسے انڈین سمجھ کر پہنا ہوا ہے۔ بہرحال تعریف کا شکریہ۔ وہ گویا محض اخلاقاً مسکرائی۔ تم کبھی پاکستان گئی ہو؟ میرا مطلب ہے بندرگاہ سے آگے کسی شہر وغیرہ میں؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، لیکن اب شاید جانا ہو۔ وہ مبہم لہجے میں بولی۔ شاید وہ بھی کچھ اور کہتی، لیکن اسی لمحے ایک طرف سے جہاز کا فرسٹ میٹ نکل آیا۔ وہ یقیناً اس سے پہلے ہی سے متعارف تھا۔ وہ اسے گپ شپ کرنے لگا۔ ہم تینوں ہی ڈیک پر جا پہنچے۔ کیتھرین نے جنتر سے بھی کچھ زیادہ بات چیت نہیں کی اور ایک کرسی پر سورج کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئی۔ وہ شاید دھوپ سینکنا چاہتی تھی۔ پھر اس نے گہری سانس لے کر کرسی کے پشتے سے ٹیک لگا کر یوں آنکھیں بند کر لی، گویا وہ اب کسی سے بات نہ کرنا چاہتی، اور محفل برخاست ہو گئی۔ اب خواہ مخواہ کمبل ہونے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، چنانچہ میں جنتر کو اس کے پاس بٹھا کر چھوڑ کر واپس آ گیا۔ البتہ ایک لمحے کے لیے نہ جانے کیوں میرا کیتھرین کو جنتر کے بارے میں کہنے کو جی چاہا، خاتون ذرا ہوشیار رہنا، یہ ایڈز کا مریض ہے۔ ظاہر ہے میں یہ کہہ نہیں سکتا تھا، اس لیے خاموشی سے اپنے کیبن میں چلا آیا۔ البتہ دوسرے روز مجھے کیتھرین سے کچھ بات چیت کا موقع ملا۔ اس وقت ہم عمان کی سمندری حدود سے گزر رہے تھے۔ میں کیبن سے نکل کر ڈیک پر آیا تو میں نے اسے ریلنگ کے قریب کھڑے پایا۔ اس نے خود ہی بات چیت کا آغاز کیا۔ یہ عمان ہے نا؟ ہاں، میں نے جواب دیا۔ بہت چھوٹا سا ملک معلوم ہوتا ہے، اس کے ارد گرد تو صحرا کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس نے تبصرہ کیا، ہاں لیکن خوشحال ریاست ہے، بیشتر عرب ملکوں کی طرح اس کا انحصار بھی تیل کی کمائی پر ہے۔ میں نے اپنی دانست میں اس کی معلومات میں اضافہ کرنے کی کوشش کی۔ مسٹر خان، آپ کرتے کیا ہیں؟ اچانک اس نے پوچھا۔ میں چھوٹا سا بزنس مین ہوں، لاہور اور کراچی دونوں شہروں میں میرا تھوڑا بزنس ہے، میں نے جواب دیا۔ جب انڈیا تقسیم نہیں ہوا تھا، تمہارا پاکستان نہیں بنا تھا، میں نے سنا ہے اس وقت میرے دادا بمبئی میں ہائی کمشنر تھے، وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ اس وقت سے اب تک انڈیا اور پاکستان دونوں جگہ بہت سے افراد سے ہمارے خاندانی مراسم چلے رہتے ہیں۔ میرا خیال ہے ایشیائی بڑے تعلقات نبھانے والے لوگ ہوتے ہیں، اور ہم انگریز بھی کافی وزادار ہیں، خصوصاً جن انگریزوں نے غیر منقسم ہندوستان میں طویل وقت گزارا تھا، ان میں اسی مٹی اور یہاں کی روایات کی بھی کچھ خوشبوئیں رچ گئی تھیں۔
अब तक इन रवायात की खुशबू यकीनन मिट चुकी होगी। नई नस्ल को भला वो बात कहाँ मालूम होगी, और अगर मालूम भी होगी तो उन्हें उनकी क्या परवाह होगी। ये बड़ा जालिम, बड़ा हंगामा परवर दौर है। आज की खबासतों ने मगरिब तो मगरिब, मशरक को भी अपनी लपेट में ले लिया है। उसकी नीली आंखें झील की तरफ पुरसुकून रहीं। मैं बगौर उसकी तरफ देख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई तगय्युर नमूदार न हुआ। ताहिर धीमी से मुस्कुराहट के साथ बोली, मिस्टर खान, आप नौजवान हैं लेकिन बूढ़ों जैसी बातें करते हैं। मेरी अगर कभी अपने पापा से मुलाकात होती है तो वो भी इस किस्म की मायूस कुन बातें लेकर बैठ जाते हैं। मेरे पापा भी जब मुझसे इस किस्म की बातें करते हैं तो तुम्हें मालूम है मैं उनसे क्या कहती हूँ मिस्टर खान? वो कुछ ज्यादा वाज़ेह मुस्कुराहट के साथ बोली, हाँ मुझे मालूम है। मैंने एतमाद से कहा, तुम कहती होगी मैं बच्ची नहीं हूँ पापा, मैं अपना बुरा भला खूब समझती हूँ, यही कहती हो ना तुम? बिल्कुल। उसने मसनूई हैरत से आंखें फैलाई, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम? मुझे तो ये भी मालूम है कि तुम्हारे पापा जवाब में क्या कहते होंगे। मैंने उसी एतमाद से कहा, वो कहते होंगे हर उम्र के इंसान के अंदर एक छोटा न समझ और बेवकूफ बच्चा छुपा बैठा होता है। शिकारी और खबीज किस्म के लोगों को उस बच्चे की तलाश होती है, वो उसके जरिए इंसान से अजीब अजीब काम करवाते हैं। इसीलिए तो दुनिया में बाज़ औक़ात अच्छी भली उम्रों के लोग जो काम करते नजर आते हैं, उन्हें देखकर हैरत होती है। कुछ इसी किस्म के ख्यालात का इजहार करते होंगे तुम्हारे पापा। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? वाकई। वो आंखें कुछ और फैलाते हुए बोली, वो कुछ इस किस्म की बातें करते हैं, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम हुआ मिस्टर खान? कुछ तो मैं नजूमी हूँ और कुछ मेरा दुनिया भर के दर्दमंद इंसानों से ज़हनी राब्ता है। मैंने हल्की सी हंसी के साथ कहा। वो डक पर रखे हुए छोटे से बैग से एक किताब निकाल कर कुर्सी पर बैठ गई। उसके अंदाज से जाहिर था कि अब उसका कुछ पढ़ने का मूड था। मैं किताब का नाम पढ़कर हैरान हुए बगैर नहीं रह सका। खासा लंबा सा नाम था और उसका तर्जुमा कुछ यूं बनता था, मशरिक वुस्ता के मामलात पर तेल के असरात की तारीख। क्या वो वाकई इस किस्म की किताबें पढ़ती थी या ये महज दिखावा था? मैंने अपने आप से पूछा। बाज़ लोगों में ये नफ्सियाती बीमारी होती है, वो दूसरों को मरऊब करने के लिए भारी भरकम किस्म की किताबें उठाए फिरते हैं और जरा मौका पाते ही, बल्कि अक्सर औकात तो जबरदस्ती मौका निकाल कर उन्हें खोल कर बैठ जाते हैं।